اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم سورہ فتح اور 26ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 11۔ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کر صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے اس صلح کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اب ان کی جدوجہد سیدھی آخری فتح کی طرف لے جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مثالی نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اللہ صلح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اللہ راضی ہو گیا کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے جانے کی افواہ پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا، اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا۔ البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت 11 سے 17۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز کا کوئی جواز نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکے کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کی گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ عنقریب مسلمانوں کو معرکہ خیبر میں فتح حاصل ہوگی۔ اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے گا کہ جو لوگ عمرے کے ساتھ سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیت 18 سے 26۔ بیعت علی الموت کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ انہیں انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ اب ان کی جدوجہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جدوجہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ رکوع نمبر 4 آیت 27 سے 29۔ غلبہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا گیا۔ غلبہ دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا و فضل کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہروں پر جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے برآمد ہوئی۔ اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور وہ اپنے بل بوتے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی لگانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے ثمرات دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کافر اس سبز و شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ جلتے رہیں، اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات۔
اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 10۔ اسلامی ریاست کی دستوری بنیادیں۔ پہلے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اسلامی ریاست میں دستور کی اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد فراہم کرے گی۔ ان کے احترام و ادب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو، خواہ اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا کر ان پر مہربانی کرو گے تو اللہ تم پر بھی رحم و کرم فرمائے گا۔ رکوع نمبر 2 آیت 11 سے 18۔ تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق اڑانا، طعنہ دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا اور غیبت کرنا ایسی برائیاں ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور یکساں احترام کے لائق ہے۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں جبکہ ایمان سے مراد ہے قلبی یقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دی اور مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اگر ہمارا یہ کردار ہے تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کے اندیشے سے ڈرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف۔ اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان۔ رکوع نمبر 1 آیت 1 سے 15۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ وسیع و عریض آسمان جسے سورج اور چاند اور ستاروں سے سجایا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والے خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے و نباتات۔ جو اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی بار بنایا ہے وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ افسوس، ہر دور میں جھٹلانے والے شکوک و شبہات کا شکار رہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 2 آیت 16 سے 29۔ اللہ کی صفت علم کا بیان۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بنایا اور وہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ اللہ جواب دے گا کہ میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں۔ اب گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے تمام جنات و انسان دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 3 آیت 30 سے 45۔ حق کی معرفت حاصل کرنے کے دو ذریعے۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بنے گی لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے تھے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے لیکن معرفت حق سے دو طرح کے لوگ فیض یاب ہوں گے۔ ایک وہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوں،
ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کریں گے، البتہ جن کے دل زنگ آلود ہوں وہ بھی اگر توجہ سے حق کا پیغام سنتے رہیں تو دلوں کا زنگ اترے گا اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات۔ تذکیر بالقرآن کا شاہکار۔ رکو نمبر 1، آیت 1 سے 23۔ دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ پہلے رکوع میں قسم کھا کر کہا گیا کہ جس طرح تیز ہوائیں بھاری بادل لاتی ہیں، بادل برستے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں۔ غور کرو کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد بار بار پھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پر سرور دینا اور برائی پر خلش پیدا کرنا اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج ہم نے سورہ فتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔